بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا، محبت کے ساتھ سارے مل کے پڑھیے، جس نے مدینے کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں، حاجیاں نے چمی جالی جانی او کرما والی، حاجیاں نے چمی جالی جالی او کرما والی، جالی او کرما والی، لکھ پہرے داراں پاویں چھڑیاں نے ماریاں، لکھ پہرے داراں پاویں چھڑیاں نے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں، اوتے نے ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں، اوتے نے ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں، پھلیاں بہشتہ دیاں جیویں سب باریاں، پھلیاں بہشتہ دیاں جیویں سب باریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، کعبے دے گرد گھومیے روزے دی چالی چومیے، کعبے دے گرد گھومیے روزے دی چالی چومیے، تک آئیے جنت دیاں نالے کے آریاں، تک آئیے جنت دیاں نالے کے آریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا رب دا حبیب اوتھے جگ دا طبیب اوتھے، رب دا حبیب اوتھے جگ دا طبیب اوتھے، ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، جس نے مدینے جانا سونے نو راضی کریے، رحمت دی جھولی بھریے، سونے نو راضی کریے، رحمت دی جھولی بھریے، پلکا دے نال دئیے تھا تھا بہاریاں، پلکاں دے نال دئیے تھا تھا بہاریاں،
تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد ثنا دے بعد واجب الاحترام انتہائی مبارک کے مستحق نے محترم شہباز اقبال صاحب جڑے ہر سال رحمت دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بڑی محبت نال مناندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کن پہ احسان کیا بولیے سارے بولیے کن پہ احسان کیا مومنوں پر ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو مشرک ہیں جو کافر ہیں یا بد مذہب ہیں ان پر نہیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر میں نے عظمت والا رسول بھیج دیا عظمت والا رسول بھیج دیا ہے اب دیکھیے قرآن کے اندر اس مقام کے اوپر اللہ خود اپنے پیارے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم میلاد اسٹیج لگاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے پر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں واجب الاحترام اسی طرح آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں میں بار بار ہر جگہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اور لوگوں کو پتہ چل جائے جو میلاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ کوئی رسم اور ہماری عقیدت نہیں ہے یہ رب کی سنت ہے سب سے پہلے سرکار کا میلاد خود اللہ نے بیان فرمایا ہے آپ 16واں پارہ قرآن مجید سورہ مریم پڑھیں سورہ مریم جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا آپ تنہائی میں چلے جائیں آپ گوشہ نشین ہو جائیں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے اللہ فرماتا ہے اے مریم اس کھجور کے درخت کو جھٹکا دو اسے ہلاؤ جب اسے ہلاؤ گی ترو تازہ کھجوریں گرے گی پانی آپ کے لیے جاری ہو گیا چشمہ جاری ہو گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا وقت قریب ہوا جو معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے ان کا سارا ذکر اللہ نے 16ویں پارے پڑھیے آپ یاد رکھیے یہ سبق ہے کل کوئی آپ سے پوچھے گا صبح اٹھ کے یہ کہاں لکھا ہے تو آپ تو پھر کیا جواب دیں گے 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ان کے پیدا ہوتے وقت جو اللہ نے برکتیں عطا کی جو معجزات عطا کیے اور جو کچھ بھی ہوا یہاں تک کہ بوقت ولادت جو خاتون کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ بھی الفاظ ہیں درد ذیل کا بھی ذکر ہے تو تمام ولادت کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا ہے عجب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہیں مقتدی آپ کیا بولیے بلند آواز سے بولیے آپ کیا ہے
آپ کیا ہیں؟ مقتدی۔ اور امام کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مقتدی کا میلاد بیان کرنا قرآن کے اندر ہے، تو عیسیٰ کا میلاد پڑھیں تو وہ قرآن ہے، ثواب بھی ملتا ہے، عبادت بھی ہے۔ تو جب مقتدی کا میلاد پڑھیں وہ عبادت ہے، تو جب امام کا میلاد پڑھیں تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر، ان کی واقعہ ولادت کو اور ان کے میلاد کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بولیے کس نبی کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بولیے کس نبی کے میلاد کو اللہ نے بیان کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سن رکھا ہوگا علماء سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا وقت قریب تھا، اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی معبرین سے تعبیر پوچھی تو معبرین نے کہا، نجومیوں نے کہا، اس شہر کے اندر، تیرے ملک کے اندر، تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت تاراج کر دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور جو بچہ پیدا ہوتا اسے فوراً مروا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا قرآن کے اندر بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے کیسے اس بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا؟ خدا کی کرنی دیکھے، لوگوں کے سارے بچے مروا دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے اس کا شرک اور اس کا کفر ختم ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی گھر کے اندر ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ چڑیوں سے بھی بال مروا دیتا ہے۔ دیکھیں سارے بچے مروا دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہونی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی بادشاہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ واجب الاحترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے لیے خواتین کا انتظام کیا گیا، لیکن آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، جب دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دائیں مائیں عورتیں بلائی گئیں، آپ نے کسی عورت کا دودھ نوش جان نہیں کیا۔ آپ کی بہن کو جو ساتھ کر رہی تھی صندوق کے اس نہر کے کنارے، دریا کے کنارے اپنی والدہ کو آ کے بتایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی عورت کا دودھ نوش نہیں کر رہے، آپ چلیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ آپ فرعون کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ جب دربار میں پہنچتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی بچے ہیں، آپ نے کسی عورت کا دودھ نوش جان نہیں کیا، لیکن جب آپ کی والدہ آتی ہے اپنی والدہ کا دودھ نوش جان کر لیتے ہیں۔ واجب الاحترام یہاں پہ رکیے۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ مقتدی ہیں، موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں۔ ان کو پنگوڑے کے اندر پتا چل گیا، ان کو بچپنے میں پتا چل گیا یہ میری والدہ ہے اور یہ میری والدہ نہیں ہے۔ جو والدہ تھی انہی کا دودھ جو ہے وہ آپ نے پیا، تو یہ علم ہے مقتدی کا، تو پھر امام الانبیاء کے علم کا علم کیا ہوگا؟ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ واجب الاحترام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا۔ تو واجب الاحترام عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہم گلیوں چراہوں میں تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں مصلی رسول پہ تراویح ہو یا غیر تراویح ہو، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا میلاد مسجد میں مصلی رسول پہ بحالت نماز پڑھو، بحالت نماز پڑھو۔ تو جب بحالت نماز کھڑے ہو کے عبادت کی صورت میں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا میلاد پڑھنا عبادت اور جائز ہے، تو پھر امام الانبیاء کا میلاد پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ امام الانبیاء کا میلاد پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ واجب الاحترام ایک اور دلیل، 30واں پارہ سورہ فدھا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بولیے اپنے رب کی نعمت کا کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے بولیے اپنے رب کی نعمت کا کیا کرنا ہے؟ چرچا کرنا ہے۔ تو واجب الاحترام یوں تو اس کائنات کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں،
بغیر ستون کے یہ چھت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سر سبز و شاداب لیل ہاتھی کھیتیاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، والدین بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑی رب کی نعمت ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میری نعمت کا کیا کرنا ہے؟ چرچا کرنا ہے۔ اس لیے تو ہم جب سرکار کا میلاد آتا ہے ہم گلیوں کو سجاتے ہیں، جب سرکار کا میلاد آتا ہے چراغاں کرتے ہیں، جب سرکار کا میلاد آتا ہے گھر سج جاتے ہیں، جب سرکار کا میلاد آتا ہے لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، جب سرکار کا میلاد آتا ہے گلی کوچوں کے اندر سٹیج لگائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کیا؟ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے اوپر ہر ذی روح ہر شے خوشیاں منا رہی ہے، صرف ایک ابلیس اور اس کا ٹولہ ہے کہ جو سرکار کے میلاد پہ رونا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات سنیوں، آپ کو لوگ کہتے ہوں گے بھئی حضور کا وصال کا دن ہے 12 ربیع الاول، تو دوسرے لوگ ہیں منکرین میلاد، وہ کہتے ہیں یہ میلاد کا دن، یہ وصال کا دن ہے، یعنی حضور کا وصال ہوا، آپ کا ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ ہوا، وہ آپ میلاد مناتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ واجب الاحترام اس کا جواب سن لیں۔ وہ کہنا یہ سرکار کا وصال کا دن ہے، پہلا جواب تو یہ ہے غم وہ منائے، غم وہ منائے جس کے نبی مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دوسرا دلیل ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا توجہ رکھیں، جو کہتے ہیں نا حضور کا وصال ہے تم خوشی کیوں مناتے ہو، اس کا جواب یہ ہے حضور نے خود ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، لوگوں میرا اس ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں رہنا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ومماتی خیر لکم، اور ظاہری طور پہ پردہ کر جانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں دنیا میں رہا تب بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہوں، اور جب میں مزار پرانوار کے اندر آرام فرما ہوں تب بھی میں امت کے لیے باعث خیر و برکت ہوں۔ فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے، تو ہمیں تو خوشیاں ہیں اس لیے کہ دنیا میں بھی عزت ملی ہے سرکار کے صدقے، قبر میں بھی اگر چھٹکارا ہوگا سرکار کے وسیلے سے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی تو سرکار کے وسیلے سے۔ لہذا اس لیے جب سرکار کا میلاد آتا ہے ہم جشن مناتے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو، فلک کے نظارو زمین کی بہارو، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، پڑھیے پڑھیے حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔
واجب الاحترام سرکار کا میلاد منانا یہ فقط کوئی رسم نہیں ہے، محض ہماری عقیدت نہیں ہے۔ میں نے چند ایک سے دلائل دیے ہیں، اب میں تھوڑے سے معجزات بیان کر کے 5-10 منٹ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو سرکار کا میلاد سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر، کسی مولوی نے نہیں، کسی بریلوی نے نہیں، بلکہ سب سے پہلے سرکار کا میلاد خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا۔ سرکار کے میلاد کا جو وائز ہے، جو سپیچ کرنے والا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ سب سے پہلے اللہ کے عالم ہے۔ واجب الاحترام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولیے حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت، بولیے بلند آواز سے بولیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک جن جن پشتوں سے ہوتا ہوا آیا، جن جن صلبوں سے ہوتا آیا، وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے، وہ سارے کے سارے رب کو ماننے والے تھے، ان میں سے کوئی ایک مشرک نہیں تھا، وہ سب موحد تھے، سب رب کو ماننے والے تھے۔ ایک ٹولہ ایسا بھی ہے، میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، وہ نعوذ باللہ حضور کے والدین کے بارے میں انکار کرتا ہے۔ حضور کے والدین نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ موحد نہ تھے، وہ کافر تھے۔ ایک ٹولہ ایسا بھی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں حضرت یونس علیہ السلام کا پڑھ رہا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ ہفتے کے دن ہے وہ شکار کرنا کیوں منع تھا۔ تو اس کی ایک وجہ مجھے یہ ملی کہ اس دن دریا کی تمام مچھلیاں جو تھی وہ اس مچھلی کا دیدار کرتی تھی، سارا دن اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے۔